اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 تک پہنچ گئے تھے، 145 تک پہنچ گئے تھے، آیت نمبر ورس نمبر 145 تک۔ گو اس آیت سے متعلقہ جو تفسیری امور تھے ان پر کسی حد تک روشنی کل ڈال دی تھی، لیکن بعض امور پھر بھی ایسے تھے جن کے بارے میں ابھی مزید وضاحت کی ضرورت تھی، اور وہیں پہ ہم نے کل کی اس کلاس ختم کیا تھا۔ مختصر طور پر جلدی سے یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پہ کل ہماری بحث ڈسکشن ختم ہوئی تھی، وہاں پہ بات یہ چل رہی تھی کہ اس آیت کریمہ میں جو کہ ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں سوائے ایک رسول کے، یعنی کہ آپ کی حیثیت صرف ایک رسول کی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً وفات پا چکے آپ سے پہلے تمام رسول۔ افا ان ماتا، پس اگر کیا آپ وفات پا جائیں، او قتلا، یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی کہ یہ مخاطب یہاں پہ صحابہ ہیں مسلمان۔ ومن ینقلب، اور جو پھر جائے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو جزا دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس طرح کل بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اس وقت موجود نہیں تھے، اور جیسی خبر عام ہوئی لوگ جو تھے وہ مسجد نبی میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور ایک عجیب سا ماحول تھا، صحابہ رو بھی رہے تھے، اور سیدنا عمر حضرت خلیفۃ الثانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی غم کے مارے یہ حالت تھی کہ آپ نے تلوار نکال لی اور کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا سکتے؟ اس کے بارے میں روایات سے دو قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، ایک، اور یہ دونوں باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں مختلف جگہوں پہ یہ بات بیان کی۔ ایک تو یہ بات بیان کی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض منافقین اور کفار نے قسم قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جب حضرت عمر کو ان باتوں کو پتہ چلا تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، آپ واپس آئیں گے کیونکہ آپ نے ابھی ان لوگوں کو سزائیں دینی ہے۔ خود سورہ تحریم میں بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار اور منافقین سے جہاد کریں، ان کو ان کے کیے کی سزائیں دیں۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے وفات نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے ابھی یہ کام کرنا ہے، آپ واپس آئیں گے اور آپ ابھی یہ کام کریں گے، حالانکہ نبی کے بعض کام نبی کی وفات کے بعد اس کے خلفاء کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اگلے سال آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، مراد یہ تھی کہ اگر آپ کی وفات ہو چکی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ابو بکر کے پاس جانا، اور اس عورت نے دوبارہ کہا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا پھر عمر کے پاس آنا۔ تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کے بعض کام جو ہوتے ہیں وہ اس کے خلفاء کے ذریعے سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح پیشن گوئیاں تھیں کہ اہل فارس اور کسرا اور کیسر کے جو محلات ہیں ان کی کنجیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی دیں کہ یہ آپ کو دی جائیں گی، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بات پوری نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں وہ باتیں پوری ہوئی اور وہ وعدہ جات جو تھے وہ پورے ہوئے۔ تو بعض باتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کے ذریعے سے پورا کرتا ہے، گو کہ اول مخاطب خدا تعالیٰ کے کلام میں انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا سورہ تحریم والی آیت کا حوالہ دے کے میں بات کر رہا تھا
کہ وہاں پہ گو مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن وہ تمام باتیں جو تھیں وہ بعد میں پھر خلفاء کے دور سے ثابت ہوتی ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہو گیا کہ غالباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ اس وقت تک صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے کہ مسیح نے آنا ہے، ابن مریم نے آنا ہے، اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو گیا کہ غالباً یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 صدیاں پہلے آئے تھے، جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور اس وجہ سے یہ دوسری ایک روایت آتی ہے کہ شاید یہ ایک ریزن ہو جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وفات پا سکتے ہیں، جبکہ ایک اور نبی کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آتے ہیں اور سب کو مخاطب کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اور بلا شک سب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو تھے وفات پا چکے ہیں۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کردہ جو ایک پوائنٹ تھا، جو بات اخذ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی سائے سے، کہ اس کے خلاف کھڑے ہو کے کوئی دلیل پیش کر سکے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود اس آیت سے وفات ثابت ہو گئی، اور من قبل الرسل کہہ کے تمام پچھلے انبیاء کا ذکر کر دیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں تھے تو الا عیسیٰ کے الفاظ اس آیت میں زائد ہونے چاہیے تھے کہ سب گزر گئے، قد خلت، سب گزر گئے۔ اور گزرنے کا مطلب جب بھی خلت کا لفظ انسانوں کے لیے قرآن پاک میں آیا ہر جگہ بمعنی وفات ہی آیا ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی استثناء قائم کرنا تھا، کوئی ایکسیپشن بنانی تھی، تو لازمی یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ ہوتے الا عیسیٰ، قد خلت من قبل الرسل الا عیسیٰ۔ لیکن یہ الا عیسیٰ کے الفاظ نہ ہونا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر جب ہم واقعہ معراج کے بارے میں تفاصیل دیکھتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جب آپ کو جنت کے مختلف آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ نے مختلف انبیاء کی روحیں دیکھی، جسم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ ساری وہی روحیں تھیں جو بعد وفات وہاں پہ پہنچی، اور وہاں پہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح ہی دیکھی، جسم تو کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ سبھی ایک جیسے تھے۔ پس دوسری روایات سے بھی یہ بات بپائے ثبوت پہنچ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، اور وفات کے بعد ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، جس طرح دوسرے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے رفع کیا۔ اب یہ تمام باتیں جو ہم نے کل ڈسکس کی تھیں، اس کے بعد جو بعض باتیں اسی آیت کے متعلق رہ گئیں، ان کا آج ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ اس آیت میں خلق کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سمجھا دیا۔ گزرنے کا، کسی انسان کا اس دنیا سے گزر جانا دو طریق پر ہوتا ہے، یا تو یہ افا ماتا، کہ وہ موت کے ذریعے سے، موت بمانے طبی موت، طبی وفات، جو نیچرل کازز کے ذریعے سے انسان فوت ہو جائے، اس کے لیے موت کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ خلق کا ایک طریقہ طبی موت ہے اور دوسرا طریقہ قتل ہے۔ ایک طریقہ موت بتایا کہ یا تو موت کے نتیجے میں، طبی موت کے نتیجے میں لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، یا دوسرا یہ ذریعہ بتا دیا کہ قتل کے ذریعے سے لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جو کہ غیر طبی بات ہوتی ہے۔ اب جو بھی معنی خلق کے کیے جائیں گے، ان دونوں میں سے ایک لیے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک بات تو یہ آ گئی کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے تھے؟ بعض یہودی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک یہودی عورت نے گوشت کھلایا جس میں زہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے ہوئی. حالانکہ زہر کا کھلایا جانے والا واقعہ کئی سال قبل پہلے ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی لمبی عمر عطا کی، اور اس یہودی عورت نے جس نے آپ کو زہر دیا تھا، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صرف روایات میں آتا ہے کہ وہ گوشت کا لقمہ زبان پہ ہی رکھا تھا کہ محسوس کر لیا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے تھوک دیا. لیکن آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے جو 1-2 نوالے نگل چکے تھے، وہ نہیں بچ سکے، ان کی وفات ہوگی، وہ شہید ہو گئے. جب اس عورت کو پکڑا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اس طرح کیا، تو اس عورت نے آگے سے اپنے طرف سے جو جواز پیش کیا، اس نے یہ کہا کہ ہماری کتب میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے، بس میں نے یہی سوچا کہ اگر تو آپ جھوٹے ہیں تو آپ قتل ہو جائیں گے اور اس طرح پر ہمارا آپ سے چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ خدا کی طرف سے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس واقعے کے نتیجے میں اس عورت نے اسلام قبول کر لیا. جب یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حملے، یہ جو اس نے زہر دیا تھا، اس کے نتیجے میں آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ قتل نہیں ہوئے، لہٰذا وہ قتل والا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ تو روایات سے، تاریخی روایات سے غلط ثابت ہو گیا. پھر یہاں پہ ایک یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسا کہ واقعات سے ثابت ہے طبی طور پر ہوئی. آپ کو بخار تھا، اور بخار کی بیماری کی وجہ سے تقریباً 2 ہفتے کے قریب آپ کو بخار رہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری، نکاہت جو بخار کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور کمزوری جو تھی وہ اسی طریقے بخار کی شدت کی وجہ سے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اگلی بات جو یہاں پہ پیدا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یہ 2 باتیں بیان فرمائی: افائن ماتا او قتیلا، کہ چاہے یہ وفات کے ذریعے سے اس دنیا سے گزر جائیں یا بذریعہ قتل اس دنیا سے گزر جائیں، تو کیا مسلمان پھر جائیں گے اور دوبارہ کافر ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں اٹھائیں. ایک بات یہ کہ نبی جو ہے، یا تو وہ خلط کے 2 معنی یہاں پہ سمجھا دیے. دوسری بات جو سمجھائی وہ یہ کہ نبی قتل بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک پاسبلٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہایت ہی لطیف بات جو بیان فرمائی، وہ یہ کہ کیا نبی قتل ہو سکتا ہے. اگر نبی قتل ہو سکتا ہے تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہو جاتا ہے. پھر اسی طریق پر سورہ الحاقہ کی یہ آیت تھی جس کا حوالہ میں نے دیا، یا جس کے حوالہ دیے بغیر اشارتاً میں نے یہ بات کیا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ والی جو آیت ہے، یہ اس کی طرف میں اشارہ کر کے بات کر. پھر اسی طرح خود تورات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو جھوٹا نبی ہوگا خدا اس کو قتل کر دے گا. پھر سوال یہ کہ اگر سچا نبی بھی قتل ہو سکتا ہے تو پھر سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے پتہ چلے گا. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے روشنی ڈالی. آپ نے فرمایا دیکھو 2 قسم کے انبیاء کی وفات بذریعہ قتل نہیں ہو سکتے. 2 قسم کے نبی قتل نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ اگر قتل ہو بھی جائیں تو ان کی صداقت پر حرف نہیں آتا. فرمایا پہلے وہ نبی جن کے ذریعے سے شریعت کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا دوسرے قسم کے وہ نبی جو قتل نہیں ہو سکتے وہ ہیں جو اسی امت کے خاتم الخلفاء ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اسی سلسلے میں جو ہے اسی امت میں بطور خاتم الخلفاء کے ہیں. مثلا مثال دی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کی امت میں خاتم الخلفاء کے طور پہ آئے تھے، جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرنی ہے اور اس کا پرچار تمام علاقوں میں کرنا ہے جہاں جہاں پہ یہ یہودی بستے تھے. اور اسی طریق پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ کیونکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم الخلفاء ہیں، لہٰذا یہ بات کر کے آپ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو چاہے قتل کے منصوبے بنا لیں، مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. یہ بات آپ نے اپنی زندگی میں کی اور چھپ بھی گئی اور لوگوں تک پہنچ بھی گئی. لہٰذا کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا مسلمان، ایڑی چوٹی کا زور لگایا سب نے مل کے، فردن بھی اور مل کر بھی، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بات بھی بیکا نہیں کر سکے. بڑا مشہور واقعہ ہے، ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک، یہ ایک پٹھان تھے جن کو ایک
عیسائی برٹش کپل نے گود لے لیا اور ان کے بچپن میں ہی ان کو لے کے اپنے ساتھ برطانیہ چلے گئے. وہیں پہ ان کی پرورش ہوئی، پلے بڑے، اور ایک رنگ میں یہ ان کو آپ سمجھیں کہ یہ برٹش ہی تھے. یہ خیر ان کا تعلق جو تھا مذہباً عیسائی تھے، اور یہ ایک رنگ میں ان کے پادری بھی تھے. لہذا واپس ہندوستان آتے ہیں اور ہندوستان آ کے مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں مذہباً، اور ہر طرف للکارتے ہیں اور پکارتے ہیں. اور انہی کے ساتھ جب انہوں نے ہر طرف آواز دی کہ مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو آئے، کوئی مسلمان عالم آگے نہیں تھا. تو اس وقت ایک ان کے علاقے کے مسلمان نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا اور کہا کہ گو میں آپ کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس طرح سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اور اس کے جو ماننے والے ہیں یہ اس طرح سے حملے کر رہے ہیں، اور کوئی مسلمان عالم جواب نہیں دے رہا. کیا آپ خدا تعالیٰ کی خاطر آگے آئیں گے اور اس ذمہ داری کو نبھائیں گے کہ ان کے حملوں کا جواب دیں اور ان سے ڈیبیٹ کریں، ان کے ساتھ مباحثہ کریں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مباحثے کا چیلنج اسلام کی طرف سے آپ نے قبول کیا، اور آپ نے کہا میں آتا ہوں. اور شروع میں یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، عیسائی جو تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے مسلمان آپ کو کافر کہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہر قسم کے جو اعتراضات تھے، جو ہیلے تھے، بہانے تھے، ان کو دور کیا، اور بالآخر یہ لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ہنری مارٹن کلارک نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے خود ڈیبیٹ کرنے کے بجائے اپنی جگہ ایک لوکل پادری کو آگے کر دیا جس کا نام تھا عبداللہ آتھم. ڈپٹی عبداللہ آتھم کسی زمانے میں مسلمان ہوا کرتا تھا اور عیسائی ہو گیا، اور عیسائی ہونے کے بعد عیسائیوں کا پادری بنا اور بہت مشہور پادری بنا. لہٰذا ہنری مارٹن کلارک نے اس شخص کو آگے کیا اور اس شخص کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ریٹن مباحثہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کئی نشانات اسلام احمدیت کی صداقت میں بھی ظاہر کیے. اس ڈیبیٹ کے آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی کہ عبداللہ آتھم 15 مہینے کے اندر اندر حاویے میں گرایا جائے گا. حاویے سے مراد یہ کہ یہ واصل جہنم ہوگا، مرے گا اور مر کے جہنم میں جائے گا، بشرطے کہ توبہ کرے. اس نے توبہ کی، 15 مہینے کے اندر وفات نہیں ہوئی، لیکن توبہ کا اعلان نہیں کیا برملا طور پر لوگوں کے سامنے. لہذا 15 مہینے کی جو پہلی مدت تھی اس سے تو فائدہ اٹھا لیا کیونکہ لوگوں کے سامنے ایک رنگ میں توبہ کا اظہار کر چکا تھا. لیکن جب 15 مہینے کی وہ جو مدت تھی وہ ختم ہوئی، پھر سے دلیری دکھائی، پھر پکڑا گیا اور فوراً چند مہینوں کے اندر اندر مر گیا. جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا واقعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب جنگ مقدس کے اندر یہ پورا ڈیبیٹ اور یہ رویداد جو ہے وہ ساری وہاں پہ حضور نے بیان کیا. اس واقعے کے بعد ہنری مارٹن کلارک نے ایک منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ یہ تھا کہ کسی طریق پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو روکا جائے، کیونکہ ببانگ دوہل حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہر طرف اسلام کی فتح کے نعرے بجا رہے تھے. جہاں جاتے تھے ہندوؤں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتے یا عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتے، وہ تمام اقوام آپ کے مقابل پر پسپا ہو رہے تھے، اور اسلام کی اصل مدافعت، اصل اس کا دفاع اگر کسی نے کیا ہے تو وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے زمانے میں کیا. یہ تو خود آپ کے مخالفین نے آپ کی وفات کے بعد بھی اس بات کا اظہار کیا، اب تک کرتے آتے ہیں. لہٰذا ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کسی طریق پر آپ کو سزا دلوائی جائے، آپ کو جیل بھیجا جائے، آپ کو قتل کیا جائے. قتل کرنے کا وہ ڈائریکٹ منصوبہ بنانے سے بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہا، لیکن اس نے یہ منصوبہ اخذ کیا کہ ایک بندے کو پیسے دیے. وہ بندہ کچھ عرصہ آ کے قادیان رہا اور پھر قادیان سے چلا بھی گیا، اور غالباً اس بندے کی شاید حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اس طرح سے ملاقات بھی شاید نہیں ہوئی، اور اس کے اپنے جو اخلاق تھے وہ بھی کوئی اچھے اخلاق تھے نہیں. اور جس طرح سے وہ قادیان میں آیا تھا اسی طریقے سے قادیان سے اس کو
باہر بھی بھیج دیا گیا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے. لہٰذا اس نے جا کے عیسائیوں کے ساتھ وہ رہا، ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے ساتھ، اور بالآخر وہاں پہ یہ پلان بنایا گیا کہ یہ مقدمہ کرے، یعنی ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک یہ مقدمہ کرے کہ اس شخص کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہنری مارٹن کلارک کے قتل کے منصوبے سے بھیجا تھا، کہ قتل کرنے کے لیے بھیجا اس کو، ہنری مارٹن کلارک کو. اس بندے نے جھوٹی گواہی دی اور ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب بھی آئے. وکیل جو تھا وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مخالف ایک آریہ سماجی تھا. ایک آریہ سماجی ہندو وکیل ہے مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف. مقدمہ کرنے والا عیسائی ہے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک، اور مقدمے میں آپ کے خلاف گواہیاں دینے والے مسلمان. گویا کہ یہ تینوں قومیں مل کر آپ کو شکست دینے کے درپے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ باعزت آپ کو بری کرے گا، اور اسی طریق پر ہوا. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ اگر دیکھا جائے ہسٹری میں، ان کے اوپر تو کوئی اس قسم کا کیس بھی نہیں تھا، قتل کا مقدمہ بھی نہیں تھا. اور قتل کے مقدمے کی اس زمانے میں برطانیہ راج میں، ہندوستان میں سزا قتل ہی تھی. اگر کوئی کسی کے اوپر قتل کا الزام لگتا اور اس نے قتل کیا ہوتا، یا یہ کہ قتل کا الزام ثابت ہو جاتا، تو اس کو سزا قتل ہی دی جاتی تھی. گویا کہ یہ طریق اختیار کیا گیا تھا، یہ حربہ اختیار کیا گیا تھا مسیح موعود علیہ السلام کو قتل کرنے کا. لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ قتل نہیں ہو سکتے. یہ اسی قسم کی بات تھی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور کفار مکہ جو تھے وہ ان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھیں کہ آج حملہ کیا کہ کل حملہ کیا، اور وہ لشکر لے کے مدینے کے قریب پہنچ بھی گئے. اور ابھی غزوہ بدر ہوئی نہیں تھی، یہ غزوہ بدر سے چند دن پہلے کی بات ہے. مدینے کی یہ حالت تھی کہ مدینہ میں لوگ جب سوتے تھے تو اپنے اوزار، اپنا اسلحہ ساتھ لے کے سوتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ آرام سے رات کے وقت سو نہیں تھے پاتے. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ رات کے آدھے پہر، یعنی کہ جب آدھی سے زیادہ رات گزر چکی، مدینہ کے کسی دور کے علاقے سے شور کی آواز آئی، اور صحابہ اپنے اوزار لے کے نکلے تو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے دوڑے چلے آ رہے تھے اپنے گھوڑے پہ، اور آ کے صحابہ کو بتایا فکر کی بات نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. یعنی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا بھی موقع تھا کہ جب لوگ سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خود معائنہ کیا کہ یہ کہاں سے شور آ رہا ہے اور کیا بات ہے. لیکن پھر اسی طرح پر یہ بھی بات آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی ہو جو میرے کیمپ کے باہر، میرے خیمے کے باہر اگر کوئی ڈیوٹی دے دے تو میں بھی کچھ دیر، کچھ لمحات سو لوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سونے کا موقع ہی نہیں تھا ملتا ان دنوں میں. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اپنا اسلحہ لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کے اوزار جو تھے، ان کے اسلحہ جو تھا، اسلحہ یعنی کہ تلوار وغیرہ اور زرہ وغیرہ جو پہنی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو ایک چھن چھن کی آواز پیدا ہوتی ہے، چھنکار سی جو پیدا ہوئی، تو اس پر آپ سے سر نے پوچھا کہ کون ہے، تو صحابی نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ حضور میں اس طرح پہ سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر وحی کی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے اور یہ آیت قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو یعصمک من الناس، لوگوں کے حملے سے بچائے گی، لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی، آپ نے ایک تقریر کی جس کا نام تھا تقدیر الہی، جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پہ. اور تقدیر الہی میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ ہر انسان کے اندر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ بات رکھی ہے کہ وہ قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا تھا کہ آپ کو قتل کوئی نہیں کر سکے گا. اور ہو بہو وہی بات ہوئی کہ کسی شخص نے آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکا.
حالانکہ اگر انبیاء کی تاریخ دیکھی جائے تو غالباً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی جان کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. یہودی بھی حملے کرتے تھے، کفار نے تو حملے کیے ہی کیے، منافقین بھی حملے کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرف سے آپ کے اوپر حملوں کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. بس یہ وہی بات تھی جس کی طرف مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ کر دیا تھا کہ شریعت لانے والا نبی اور وہ جو اسی امت میں خاتم الخلفاء ہو، یہ دونوں نبی بچائے جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر وہ تیسری قسم کے نبی کون سے ہیں جو شہید کیے جا سکتے ہیں؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تیسرے قسم کے نبی وہ ہوتے ہیں جو ان کے درمیان میں ہوں، یعنی کہ نہ وہ خاتم الخلفاء ہوں نہ وہ شریعت لانے والے نبی ہوں، ان کے درمیان میں جو انبیاء ہیں. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کئی سو نبی آئے. ایک تو یہ بات آپ نے سمجھا دی. دوسری بات یہ سمجھائی کہ سچا نبی کب قتل ہو سکتا ہے. فرمایا سچا نبی تب قتل ہو سکتا ہے اگر جب وہ اس کو جو مشن خدا نے دیا تھا وہ اپنے مشن کو پورا کر لے، جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو مبعوث بنایا تھا وہ اس مقصد میں پورا ہوتا رہے، اس بات کو پورا کر دکھائے. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس نبی کو شہادت کا بھی مقام دینا چاہے تو وہ نبی شہید ہو سکتا ہے، اس کو وہ قتل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بھی قتل نہیں ہوتے. اور مثال کے طور پر ایک نبی کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے جس کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جان دا بیپٹسٹ جو تھے کہ وہ شہید ہو گئے. تو یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق اس آیت میں بیان کردہ مضمون کے ساتھ تھا. حضرت یحییٰ کی شہادت سے متعلق بھی بعض باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب رمضان میں دروس دیا کرتے تھے تو حضرت یحییٰ کی شہادت کے اوپر بات چلی، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت یحییٰ شہید نہیں ہوئے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام کے اندر یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ زندہ رہیں گے، کیونکہ یحییٰ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو زندگی دی جائے. تو ایک تو یہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ دلیل دیا کرتے تھے. میری اس بارے میں مولانا عطا المجید راشد صاحب امام مسجد فضل نندن جو ہیں مشنری انچارج UK، ان سے کوئی 7-8 سال پہلے ایک دفعہ بات ہوئی، اور میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ اس طرح پر میں نے سنا ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ قتل نہیں ہوئے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اس بات کا ذکر کیا کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا. اور اسی طرح پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت یحییٰ شہید ہوئے تھے. اس پر مولانا عطا المجید راشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، آپ نے مجھے فرمایا کہ جس رمضان میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شہادت پہ دروس دیے، اسی رمضان کے آخر تک حضور کی خدمت میں بعض اور ریسرچ بھی پیش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا جو ایک نظریہ تھا اس کو بدل دیا. پہلے آپ کا یہ نظریہ تھا کہ غالباً حضرت یحییٰ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا معین طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہی تھا حضور کا پھر رجحان اس طرف ہو گیا تھا کہ غالباً حضرت یحییٰ کی شاید شہادت ہو گئی ہو. بہرحال اصل کیفیت سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے برملا طور پر قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا تھا. اگر تو شہید کرنے والا واقعہ صحیح ہے تو پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام والی تشریح جو ہے وہ ماننی پڑے گی کہ 2 قسم کے نبی شہید نہیں ہوتے، وہ جو شارع نبی ہوں شریعت لے کر آئیں، اور وہ جو خاتم الخلفاء ہوں. اور تیسرے قسم کے نبی وفات پا سکتے ہیں، یعنی جو ان کے درمیان میں آتے ہیں اور ہوتے بھی وہ ہیں جو اپنا مقصد بعثت ہے اس کو پورا کر چکے ہوں. یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے ترجمۃ القرآن کلاس میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ماتا او قتلا،
تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک مفروضے کے طور پہ بات بیان کی کہ چلو فرض کر بھی لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے, آپ کو قتل کر دیا جائے, تو کیا آپ کی صداقت سے مسلمان سر منہ انحراف کر لیں گے؟ جنہوں نے اب تک سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نشانات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دیکھ چکے تھے. آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی, آپ کے اوپر نازل ہونے والی تعلیمات, آپ کے ذریعے سے پوری ہونے والی پیشن گوئیاں, آپ کی باتیں جو پیشن گوئیاں تھیں جو آپ نے صحابہ سے ذکر کی, یا وہ پیشن گوئیاں جو قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی اور صحابہ نے ان کو پورا ہوتے دیکھ بھی لیا تھا. تو کیا ممکن تھا کہ ان تمام باتوں کے بعد اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال شہید ہو بھی جاتے تو تب بھی کیا یہ مسلمان پھر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. اور یہی بات تھی, اللہ تعالیٰ نے یہی نقطہ سمجھانا تھا کہ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے, یعنی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے یہ خود عینی شاہد ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے نشانات پر نشانات پر نشانات دیکھے, صداقت کے دلائل خود سنے, دیکھے, انہیں پرکھا اور پھر اسلام قبول کیا. بس اب اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال بذریعہ قتل وفات پا بھی جاتے, شہید ہو بھی جاتے, تب بھی آپ کی صداقت کے اوپر کوئی حرف نہیں تھا. یہ وہ باتیں تھیں جن کا اس آیت سے تعلق تھا جو کل بیان کرنے سے رہ گئی تھی. اب اس کے بعد اس رکوع کی جو اگلی آیات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 146, 146. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما کانا, وما کانا کا مطلب ہوتا ہے اور نہیں ہے, لی نفسن کسی جان کے لیے, یعنی کسی جان کے لیے یہ بات ممکن نہیں, ان تموتا کہ وہ وفات پا جائے, الا باذن اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے. پھر اگلا فقرہ ہے کتابم مؤجلہ. کتابن کہتے ہیں کسی لکھی ہوئی چیز کو, اور مؤجلہ کہتے ہیں جو پہلے سے طے ہوئی ہوئی ہو. مقررہ مدت جو ہوتی ہے اس کے لیے مؤجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم انگریزی زبان میں اس کو ایکسپیریشن ڈیٹ بھی کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کسی چیز کی جو ایکسپائری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ کہ کوئی جان تب تک وفات نہیں پاتی جب تک خدا کا اذن نہ ہو. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, وہ لوگ جو خودکشی کے نتیجے میں وفات پاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں, کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے خودکشی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. وہ لوگ جو خودکشی کے نتیجے میں وفات پاتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کو ان کے خودکشی کے نتیجے میں ان کا مرنا منظور ہو تب وہ وفات پاتے ہیں. ورنہ اگر کسی شخص کا خودکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو مرنا منظور نہ ہو تو وہ خودکشی کی اٹیمپٹ کرے لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, اس کو مرنے نہیں دیتا. لہذا کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا اس وقت مرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہوتا. بعض ہوتے ہیں ایسے بدبخت جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس کے نتیجے میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بچاتا, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل جو وہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہی بات منظور ہو کہ ٹھیک ہے اگر اس نے ایسا کیا تو پھر مر جائے, مرنے کے لیے کام کیا تو ٹھیک ہے مر جائے. تو یہ بات اصل میں در حقیقت کہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے؟ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات منظور ہو تو ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہایت ہی زبردست نقطہ بیان فرمایا. آپ نے اپنی تصنیف ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 605 پر روحانی خزائن جلد نمبر 3 پر یہ حاشیے میں بات لکھی. آپ نے فرمایا سچ تو یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی جاندار پر حقیقی موت وارد نہ کرے وہ مر نہیں سکتا. یعنی کہ جب تک خدا تعالیٰ کا حکم نہ ہو کہ ہاں یہ مر جائے تب تک وہ مر نہیں سکتا, اگرچہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے. اگر خدا کو منظور نہیں تو وہ اس کی جان نہیں نکالے گا, اس کی جان نہیں نکلے گی جسم سے. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اسی طرح ایک اور نقطہ حضور نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں ہے کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, یعنی تموتا میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں, نہ روحانی موت نہ جسمانی موت.
دونوں باتیں خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے. جب ہم وہ پڑھتے ہیں خطبہ ثانیہ تو اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو خدا نے گمراہ قرار دے دیا اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اسی طریقے سے جس کو خدا ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ وفات کے ضمن میں بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ ہر چیز کی ایک کتاب مؤجلہ ہوتی ہے جس کو ہم ایکسپائری کہتے ہیں، ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے. ہم عام دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے. مثلا دودھ ہے، جب ہم بازار سے دودھ لے کر آتے ہیں تو اس دودھ کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی یہ ایکسپائریشن ڈیٹ ہے، اس سے پہلے اس کی میکسیمم لائف یہ ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی خراب ہو جایا کرتا ہے. بعض کیسز میں جو ہم باہر سے دودھ لے کر آتے ہیں، بعض کیسز میں وہ ایکسپائریشن تک بھی نہیں جاتا، اس سے پہلے خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسپائریشن ڈیٹ کسی چیز کی میکسیمم مدت کو کہتے ہیں. جو اس کی حد ہے وہ بیان کر دی کہ اگر قانون طبی، قانون نیچرل قدرت سے فائدہ اٹھائے گا تو میکسیمم اس حد تک زندہ رہ سکتا ہے، اس حد تک چلے گا. اور اگر قانون قدرت کی قوانین سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، کیا کہتے ہیں، بے احتیاطی کرے گا، تو اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے. لہذا مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کی کتاب موجل جو ہے، کتاب موجل سے میری مراد یہ کہ اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے کہ اگر تو یہ ٹھیک ٹھاک رہے ہر لحاظ سے تو اس کی میکسیمم عمر 80 سال ہے. اگر ٹھیک ٹھاک رہے، صحت مند رہے، اپنا خیال رکھے، اپنے آپ کو دنگے فسادات سے بچا کے رکھے، کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو، قتل کا کوئی خدشہ نہ ہو، صحت بھی ٹھیک ٹھاک رہے، تو میکسیمم اللہ تعالیٰ نے اس کی جو عمر رکھی ہے وہ 80 سال ہے. اب اگر وہی شخص کسی سے دشمنی ڈال لے اور اس کی دشمنی کی وجہ سے کوئی آ کے اس کو قتل کر دے اور وہ 40 سال کی عمر میں قتل ہو جائے، تو وہ 40 سال کی عمر میں قتل ہو سکتا ہے، لیکن 80 سال سے آگے بڑھنے کا اس کا امکان نہیں. عمر پہلے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ بعض حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی جو میکسیمم حد تھی اس تک نہیں پہنچ سکا. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی. پل ہوتے ہیں، لوگ پل بناتے ہیں، برج وغیرہ بناتے ہیں، اور بنانے والا یہ کہتا ہے کہ جی یہ پل اگر اس کو کوئی باعث حوادث کے ذریعے سے یا کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس پل کی عمر 500 سال ہے. لیکن ابھی 10 سال گزرے ہوتے ہیں، پل گر جاتا ہے. اور پل کے گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے بم وہاں پہ مار دیا اور بم کے نتیجے میں وہ پل ٹوٹ گیا. تو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنی جو اس کی عمر معجل ہے، میکسیمم حد ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میکسیمم حد مقرر کر دی اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا. ہاں اس سے پہلے انسان کی وفات ہو سکتی ہے اگر اس نے ان قوانین سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، تو وہ پہلے وفات پا سکتا ہے، چاہے وہ بیماری کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ قتل کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ حادثے کے نتیجے میں ہو. پھر آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن یُرِد، اور جو یورد کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا، چاہنا. وَمَن یُرِد ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کی جزا، دنیا کی عطا. نُؤْتِهِ منہا کا مطلب ہوتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں اس میں سے. وَمَن یُرِد ثواب الآخرہ، اور جو چاہتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کی عطا، آخرت کی جزا. نُؤْتِهِ منہا، تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر بجا لانے والوں کو. یقیناً ہم شکر بجا لانے والوں کو جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان کی کہ بعض قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی حسنات چاہتے ہیں، بعض قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف آخرت کی حسنات چاہتے ہیں. جو دنیا کی حسنات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے، آخرت سے کچھ نہیں ملتا. جو آخرت
کی تمنا کرتے ہیں اور دنیا کی تمنا نہیں کرتے ان کو آخرت تو مل جاتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہمیں کون سا راہ اختیار کرنی چاہیے؟ ہم تو امت وسطیٰ ہیں، امت وسطیٰ ہمیں کہا گیا ہے کہ درمیانی امت، وہ امت جس کا قدم ہر بات میں اس طرح آگے پڑتا ہے کہ جو بیلنسڈ اپروچ ہو۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی وہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ حسنات دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور حسنات آخرہ کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ دعا نہیں کرنی کہ صرف دنیا ملے، اور یہ دعا بھی نہیں کرنی کہ صرف آخرت ہی میں جزا ہو، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دنیا میں بھی نواز اور اگلے جہاں میں بھی نواز، حسنات دنیا والآخرہ دونوں عطا فرما۔ پس جو اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں میں اگر حسنات حاصل کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑے، کچھ باتیں بھی کرنی پڑے، اور یہ باتیں صرف زبانی دعوے نہ ہوں بلکہ اپنے عمل سے اس کا اظہار ہو۔ لہذا سب سے امپورٹنٹ ترین بات جو اس میں آئی وہ یہ آئی کہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ خرچ بھی قسم قسم کے ہوتے ہیں، مال کا خرچ ہوتا ہے، وقت کا خرچ ہوتا ہے، اپنی سوچ کا خرچ ہوتا ہے، علم کا خرچ ہوتا ہے، جو خدا نے اسکلز دیے ہیں ان کا خرچ ہوتا ہے۔ لہذا جتنی قسم کی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں کرنی ضروری۔ پھر یہ کہ اسلام کی جو دوسری اللہ تعالیٰ نے عبادیات سے تعلق رکھنے والی جو باتیں تھیں ان کے اوپر عمل لے کر آنا، ایمانیات سے تعلق رکھنے والی باتوں پر ایمان لے کر آنا، نیکیاں بجا لانا، نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو مل کر اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور جب خدا کا فضل جذب انسان کر لے تو پھر اس دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے اور اگلے جہاں میں بھی نوازا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی خاندان ہمیں اہمیت میں بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی فضل کیا اور اگلے جہاں میں تو ان پہ فضل ہے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی میں بھی سب سے پہلے وہی ہیں جو قربانی کرنے میں سب سے اول ہوں گے۔ جب نوازنے کا وقت آئے گا تو نوازا جانے کے وقت بھی انہی کو اولیت دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیا کرتا ہے، تو یہ شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ جب نعمتیں دے تو ان نعمتوں کے اظہار میں ایک تو یہ کہ انسان اپنے زبان سے اس بات کا اظہار کرے، شکر کا اظہار کرے، اور دوسرا اپنے عمل کے ذریعے سے شکر کا اظہار کرے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہے لیکن وہ رہتا اس طرح ہے کہ جیسے کوئی فقیر رہتا ہو تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ جب خدا نے انسان کو مالی وسعت عطا کی ہے تو اس کے بدن سے بھی اس بات کا اظہار ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمت کی ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 147۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكَأَيِّن، وا اور کَأَيِّن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کتنے ہی، یعنی کہ یہ اظہار کرنے کے لیے کہ کتنے ڈھیر سارے۔ وَكَأَيِّن اور کتنے ہی، من نبیٍ نبیوں میں سے ایسے ہوئے ہیں، قاتل کا مطلب ہوتا ہے مل کر قتل کیا۔ قتل سے مراد یہاں پہ لڑائی ہے کہ مل کر قتال کیا، مل کر لڑائی کی، معہو ان کے ساتھ، ربیون رب والے، ربیون ربانی کی جمع ہے اور ربانی کہتے ہیں رب والا، جو خدا کی طرف سے آئے اور در حقیقت خدا والا ہو اس کو ربانی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ربیون اسی کی جمع استعمال فرمائی، تو فرمایا کہ کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ، جن کی جماعت میں شامل ہو کر کئی ربانی لوگوں نے قتال کیا، یعنی کہ لڑائیاں کی۔ لڑائیوں سے مراد یہ تھی کہ دفاعی جنگیں کی شیطان اور شیطان کے لشکروں کے خلاف۔ ربیون کثیر، کثیر کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر سارے۔ پھر فرمایا فما وہنو، پس نہیں، وہنو کہتے ہیں کمزوری دکھانا، پس نہیں کمزوری دکھائی، لما اصابہم اس بات پر جو ان کو پہنچی، یعنی جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف ان کو پہنچی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو بھی کمزوری ان کو پہنچی تھی اس کے نتیجے میں کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے۔
وما ضعفو اور نہ ہی، وما اور نہیں، ضعفو انہوں نے ضعف دکھایا. ضعف بھی کمزوری کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ والا جو کمزوری ہوتی ہے یہ اس کے دو مختلف معنی ہیں. ضعف کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جسمانی کمزوری، جسمانی طور پر ضعیف ہو جانا، اور ایک دماغی طور پر ضعیف ہونا مراد ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہنو اور ضعوفو میں کیا فرق ہے؟ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں وہن اس قسم کی کمزوری کو کہتے ہیں، مثلا ایک پرندہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کھا لے اور بوجھل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ پرواز نہیں کر پاتا. اور اسی طرح پر اگر انسان جو خدا تعالیٰ نے اس کو قوا دیے ہیں ان کو غلط استعمال کر لے، اور غلط استعمال، بیجا استعمال کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے، تو اس کے لیے لفظ وہن استعمال ہوتا ہے. اور ضعفو کا مطلب جسمانی کمزوری جو دوسری عمومی طور پہ وجوہات کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح دماغی کمزوری بھی اس میں مراد ہے. تو یہ بنیادی طور پہ فرق ہے. اگلا لفظ تھا ومستکانو اور نہ ہی وہ جھکے. استکانو جو ہے یہ سکانہ سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ نکلا ہے. مطلب اس کا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے عجز اختیار کر لینا. مراد یہ تھی کہ نہ تو ان لوگوں نے جو نبیوں میں سے تھے اور نبیوں کے ساتھ جو ربانی لوگ تھے، ان لوگوں نے دشمن کے مقابل پر خدا کی راہ میں جو بھی تکلیف آئی برداشت کی اور کمزوری نہیں دکھائی، نہ جسمانی نہ ہی دماغی. اور ساتھ میں فرمایا کہ دشمن کے سامنے عجز اختیار نہیں کیا. دشمن کے سامنے گھٹنے ریس کر کے نہیں بیٹھ گئے، سجدہ ریس دشمن کے سامنے نہیں ہوئے، بلکہ گھٹنے نہیں ٹیکے دشمن کے سامنے. واللہ یحب الصابرین. صاحب نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. جب مصیبتیں آئیں، مصیبتوں اور شدائد کے پہاڑ ٹوٹے، صبر کا مظاہرہ کیا. اور صبر اس چیز کا نام ہے کہ کسی چیز کی انتہا تک انسان لے جائے. کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو تو اس کے اوپر صبر کا مضمون ویسے ہی نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ انسان ویسے ہی برداشت کر جاتا ہے. بلکہ کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف کا انسان کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض ایسی تکالیف ہوتی ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اس کی بنیاد تک کے اوپر اثر کرتی ہیں. بس وہ ولی جو تکالیف ہیں اور مصائب ہیں ان کا ذکر یہاں پہ ہوا، اور فرمایا کہ ایسے مقامات پر، ایسے مواقع پر یہ جو خدا والے لوگ ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک قبرستان کے پاس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت گزر ہوا. ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بچے کی قبر پہ نوحہ کر رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی اور زور زور سے دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے بڑے پیار سے اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس طرح سے نہیں رونا چاہیے. اندھیرا تھا، وہ عورت پہچان نہیں سکی کہ ان سے کون مخاطب تھا. انہوں نے آگے سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ آپ کو کیا پتا، اگر آپ کا کوئی بچہ وفات پائے تو آپ کو پتا چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. اس عورت کو بعد میں پتا چلا کہ وہ کون شخص تھا جو اس عورت کو نصیحت کر رہا تھا. اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑی گئی اور آ کے معافی چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو مصیبت کے اول وقت میں دکھایا جاتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اصل صبر وہی ہے جو جب مصیبت پڑے، کوئی تکلیف بہت ہی شدت کے ساتھ آئے، اس وقت انسان صبر کا مظاہرہ کرے، تو صبر وہی ہے. تو یہاں پہ بھی جو صبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو الصبر عند الصدمۃ الاولی کے اوپر پورا کرتے ہیں، کہ جو صبر اس وقت میں دکھاتے ہیں جو مصیبت اور تکلیف کی اول گھڑی ہوتی ہے. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا وما کانا، اور نہیں تھا، قولہم ان کی بات یا ان کا کہنا، الا سوائے اس کے. یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اوپر پچھلی آیت میں جن کا ذکر چلا تھا.
انبیاء اور ربانی لوگوں کا. فرمایا وما کان قولہم، اور ان کی تو بس یہی بات تھی، الا ان قالوا، وہ یہی بات کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہتے تھے، ان قالوا ربنا اغفر لنا، ربنا ہمارے رب، اغفر لنا، اغفر لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، اغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے. غفرہ سے یہ لفظ نکلا ہے، اور غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا. مثلا دودھ کی پیالی ہے، اگر دودھ کی پیالی کو اسی طرح چھوڑ دیں تو یا تو وہ خراب ہو جائے گی یا کوئی جانور آ کے اس میں منہ مار دے گا. لیکن اگر اسی پیالی کے اوپر آپ کوئی کپڑا ڈال دیں یا کوئی پلیٹ یا کوئی ڈھکنا، کوئی کورنگ اس کے اوپر رکھ دیں تو اس کے نتیجے میں وہ ڈھپ جائے گا. اس کے لیے عربی زبان میں غفرہ کا لفظ استعمال ہوا. بس یہاں پہ جو ایک تصویر کشی میں نے کی ہے آپ کی خدمت میں، اسی کو چسپا کرے گناہ کے اوپر کہ استغفار کیا ہے. استغفار اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے ڈھانپے جانے کی درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے ان کے بد نتائج سے بچا لے. ایک چیز ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دے اور اس کے بد نتائج سے مجھے بچا لے. یہ ہے استغفار. تو فرمایا کہ یہ لوگ تو یہی دعا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا جو ہم نے اپنے امور میں کی، وثبت اور ثبات عطا کر. ثبات کا مطلب ہوتا ہے پختگی عطا کر. اقدامنا ہمارے اقدام کو، ہمارے قدموں کو، ہمارے پاؤں کو، پیروں کو. وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف. اس رکوع کی اب یہ آخری آیت ہے، یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کر دیں گے. فرمایا فآتاہم اللہ، پھر، فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ ثواب. یہاں پہ وہ مضمون سمجھ آ گیا جس کی طرف پہلے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کی حسنات چاہتے ہیں، دنیا کے ثواب چاہتے ہیں، اور بعض آخرت کے. ہمیں کن کی تلقین دی؟ ہمیں ان لوگوں کی تلقین کی، ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی تلقین کی جن کو دنیا میں بھی ثواب ملا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین جزا اللہ نے رکھی. حسنات دنیا والآخرہ والا مضمون ہے. لہذا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے نہ دشمن کے مقابلے میں جو بھی ان کو تکلیفیں پہنچی، نہ اس پر انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، نہ ہی یہ دشمن کے سامنے عاجز آئے، بلکہ صبر کیا. اور یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، اپنے خدا کے حضور، اپنے رب کے حضور یہی التجا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے زیادتیاں ہوئیں ہماری باتوں میں، وہ ہماری زیادتیاں ہمیں بخش دے، ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر، اور دشمن قوم کے مقابل پر، کافر قوم کے مقابل پر ہماری مدد کو آ. جب یہ کچھ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہترین جزا دی، اور آخرت کی جزا تو کیا ہی خوبصورت ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ یہاں پہ یحب المحسنین کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بندے نے نیکی دکھائی، نیکی کی، تو اس کو اتنا ہی جزا دینی، یہ تو عدل ہوتا ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں، اس کو احسان نہیں کہتے. احسان تو اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس سے زیادہ اس کے لیے کریں. زیادہ کا معنی، زیادہ کا مفہوم احسان کے لفظ میں پایا جاتا ہے. بس یہ جو سمجھایا واللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ تو در حقیقت احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، وہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ جب بھی خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، خدا کی راہ میں کرنا ہے، تو عدل سے بڑھ کے کرنا ہے. عدل تو ایک ادنا درجے کا نام ہے کہ کسی نے 5 روپے دیے تو بدلے میں 5 روپے اس کو واپس کر دیے. احسان یہ ہے کہ اگر کسی نے 5 روپے دیے تو آپ اس کو 6، 7، 8، 9، 10 بڑھا کے دیں. کسی نے آپ کے لیے کوئی نیک دعا کر دی، ایک دفعہ دعا کر دی، تو آپ اب اس کو دعاؤں میں بھولیں ہی نہ. یہ احسان ہے. بس یہ تعلیم ہے، خوبصورت تعلیم،
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ اپنے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے تابع فرمان رہیں، ہمیشہ اطاعت کرنے والوں کی صف اول میں شمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور انور کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور انور کے دور مبارک میں احمدیت کے غلبے کے وہ مناظر دکھائے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود